کے پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی، تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتی، اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا، امام مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے، کیا انداز ہے گھرانے کا، یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں، وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں، شرم آئی، اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے ایک سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن جھکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں، تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا، جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے، اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پونچھے امام نے، فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل، اتنی اتنی بات میں جھگڑا۔ ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی میں ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے، اتنا سا دل بس۔ ہو سکتا ہے بگڑ جائیں ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا۔ او بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا۔ جو میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل، اتنی اتنی بات میں جھگڑا۔ ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی میں ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے، اتنا سا دل بس۔ ہو سکتا ہے بگڑ جائیں ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا۔ او بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا۔ جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، صدر صدر ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے۔ ان چکروں سے باہر آئیں۔ اہل بیت اطہار کا اسوہ نور، خوبصورتی، بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے۔ کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، پتہ ہے آپ کو؟ چلیں اب پتہ چل گیا؟ داڑھی والا آدمی، علماء جانتے ہیں، جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار، حج کے خطبے دیتا تھا، حج کے۔ ہمارے تو حکمرانوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں، وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے۔ یزید داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا، جبے والا، حج پڑھانے والا، تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے، اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے۔ تو امام حسین کے سارے خطبے، سارے مدینے سے مکہ، مکہ سے مقام بیضاء، وہاں سے کربلا، سارے خطبے وہی خطبہ، پھر دمشق میں امام زین العابدین کا، وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا۔ امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، رب کے حلال کو حرام اور حرام کو۔ آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں؟
اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو، کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے۔ یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا، فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ یار سمجھو تو صحیح، امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف، امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا، نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا، نافذ کرنے کا جہاد۔ امام نے بچے کٹوا دیے، لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو، اور میں سب سے بڑا حسینی، سب سے بڑا یرانے سارے شرابیوں سے، یزیدیوں سے، اور سب سے بڑا حسینی میں، سارا گند ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں، لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش، اور بہت ساری بچیاں۔ یار سمجھو تو صحیح، امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف، امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا، نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا، نافذ کرنے کا جہاد۔ امام نے بچے کٹوا دیے، لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو، اور میں سب سے بڑا حسینی، سب سے بڑا یرانے سارے شرابیوں سے، یزیدیوں سے، اور سب سے بڑا حسینی میں، سارا گند ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں، لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش، اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئیں، کالج چھوڑ گئیں، اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا، ڈیوٹی نہیں دے سکتا، اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے ہیں، یہ امام علی مقام کے ماننے والے ہیں۔ یہاں اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں، ہندوؤں سے خطرہ ہے، یہاں سکھوں سے خطرہ ہے۔ او میرے عزیز یاد رکھ، اگر تو گند دیکھتا ہے، گند کو پروموٹ کرتا ہے، گند کی بات کرتا ہے، اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، تو قیامت والے دن امام حسین کا ہاتھ ہوگا، تیرا میرا گریبان ہوگا۔ حضرت علی اکبر میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے، اس کو پرموٹ کرتا رہا۔ حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے، نوجوانوں یاد رکھنا، نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں تو ادھر میں ہی میں ہوتا ہوں، مرضی سے سوتا ہوں، مرضی سے اٹھتا ہوں، مرضی سے کھاتا ہوں، 15 لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہیں۔ یہ جوانی نہیں، یہ تو کمزوری ہے آپ کی، یہ تو نفس کی غلامی ہے۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قد اونچا ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں، جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے، اپنے سارے معاملات کو، اپنی عقل کو، اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بنا دے۔ محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، راجہ دہر سے مقابلہ، 17 سال کا نوجوان، کتنے سالوں کا بول کے بتائیں؟ 17.5 سالہ دا منڈا کی کر لیندہ ویسے، برگر کھانے کے علاوہ، گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ۔ اور یہ غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس لیے غصہ کرتا ہے، اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تے سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں، کب سمجھدار ہوگا؟ 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، تے پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہیں، کہنے لگے پتر خیر ہے، تو کہنے لگے حضور نہ تو رستوں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں، اللہ تیری مدد کرے۔ چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہیں، کہنے لگے پتر خیر ہے، تو کہنے لگے حضور نہ تو رستوں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں،
اللہ تیری مدد کرے. چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش. تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو، خیریت ہے؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا، راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا، اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے. میں نے معلومات کرائی ہیں اس کی تو پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں. جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے. 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا. کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں، یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہوں. ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے اپنے مزاجوں میں. سنیں اللہ جزائے خیر، سنیں امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی. آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھنا. کم از کم اتنا تو کرو یار کہ کسی پارہ روز کا. حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے؟ تو میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، کچھ نہ ہو سکے نا، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو. فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے. اسے کھول ہی لو. قرآن سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ. بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے. آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا. ماں سویرے قرآن مجید کھول لے. 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سقاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی. او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا. اس لیے اپنی زندگی کو سجا جائے، اسے کھول ہی لو. قرآن سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ. بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے. آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا. ماں سویرے قرآن مجید کھول لے. 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سقاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی. او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا. اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں، سنواریں. محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں. محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے. وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا. وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا. میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں. جی بھئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں، مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں. لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے، کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی، جو آزمائش میں ہوتا ہے، جو اذیت میں ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے. حضور فرمانے سنو میری بات کو، اس کو سمجھو. فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے آئی ہیں اس لیے کہ میں اس کا محبوب ہوں. بھائی یہ محبت کا رستہ ہے. اگر آپ لاڈلے ہیں تو بتاؤ پھر اذیت کتنی اٹھائی؟ اگر آپ لاڈلے ہیں تو تکلیف کتنی برداشت کی؟ جتنے لاڈلے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب تک سب نے تکلیفیں اٹھائیں. حضور کے صحابہ نے بڑے غم سہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. ہمارے ہاں نا لوگ سمجھتے ہیں موج لگ جائے گی لاڈلا بن جاؤں گا. بھائی یاری تیری سونا پر ازمیشاں بھی تیری آگ.
یہ سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ سراسر لاڈلا ہونے کا معنی سراسر امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رب کریم کے بڑے محبوب ہیں۔ انہیں جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ سمجھتے ہیں بس موج لگ جائے گی لاڈلا بن جاؤں گا، بھائی یاری تیری سونا پر ازمیشاں بھی تیری آگ۔ یہ سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ سراسر لاڈلا ہونے کا معنی سراسر امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رب کریم کے بڑے محبوب ہیں اور نبی پاک کے بڑے لاڈلے، اور حضور کے جتنے بھی لاڈلے تھے وہ سارے آزمائشوں میں، سارے۔ لاڈلا وہ پیر صاحب کا بیٹا ہوتا ہے جو کرتا کراتا کچھ نہیں، مادرداد ولی ہے جی، لاڈلا ہے۔ مطلب کیا کہتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، 4-5 بندے ہوتے ہیں جو اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، ٹیشو پکڑتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ لاڈلا ہے۔ لاڈلا تو وہ ہے جس کو درد ہو، جس کو آزمائش ہو، جس کو تکلیف ہو، جو نکلا ہوا ہو، جو کچھ کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت لاڈلے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی حضور کی ازواج میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے نکاح ہونے سے پہلے وہ مکے کی ملکہ شمار ہوتی تھی۔ سونا ہے، چاندی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، ہر چیز۔ آپ فرماتی ہیں 20 کنیزیں میرے پاس ہوتی تھی، میں نے کبھی پانی کا پیالہ بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا، اور پھر میں لاڈلی ہو گئی نبی پاک کی، پھر لاڈلی ہو گئی، پھر حضور کی نظر کرم مجھ پر پڑی، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے قبول فرمایا، اور پھر رنگ کیا بنا۔ ظہر کے وقت ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت نبی کریم کی بارگاہ میں ساری دولت، ساری کنیزیں، سارے غلام حضرت خدیجہ نے دیے ظہر کے وقت۔ عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے سارا کچھ تقسیم فرما دیا۔ یہ بطور مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ ظہر کے وقت دیے اور عصر سے پہلے پہلے حضور نے بانٹ دیے۔ وہ بی بی جس نے کبھی بھی پانی کا پیالہ نہیں پیا تھا، پھر وہ گھر میں جھاڑو دیتی، پھر وہ چولہے میں آگ جلاتی، اور پھر وہ خاتون، دیکھیں نا، بندہ غریب سے امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہونا پڑ جائے بڑی مشکل ہوتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نا باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی، چولہا جلایا، اور جب نکلی تو 17 پیبند تھے پورے وجود پر کپڑوں کے۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں، پانی کا پیالہ نہیں پیا تھا، پھر وہ گھر میں جھاڑو دیتی، پھر وہ چولہے میں آگ جلاتی، اور پھر وہ خاتون، دیکھیں نا، بندہ غریب سے امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہونا پڑ جائے بڑی مشکل ہوتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نا باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی، چولہا جلایا، اور جب نکلی تو 17 پیبند تھے پورے وجود پر کپڑوں کے۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے، ہن تے سانو آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں، حضرت خدیجہ نا کھانا پکا کے نکلی نبی پاک کے لیے، پرانا دوپٹہ، پیوند لگے کپڑے، ہاتھ کام کیا ہے تو ان پہ تھوڑی سی مٹی بھی لگ گئی۔ بی بی صاحبہ کھانا پکا کے جب لائی نا حضور کی بارگاہ، ادھر دیکھنا میری طرف، بارگاہ، یہ بیٹی کو سکھاؤ، یہ بیٹی کو، یہ دیسیاں بیویوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹی کو سکھاؤ، اسے پتہ چلے کہ جب عورت خود خامند کے لیے کھانا پکا کے لے جاتی ہے تو پھر اسے اعزاز کیا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ کھانا پکا کے لائیں، اور جب نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی نا تو حضور غور سے چہرہ دیکھنے لگے، غور سے۔ حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا خدیجہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے پہلے جبریل امین آ گئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کھانا پکا رہی ہے، جب لے کے آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا۔
اسے اس کے رب کا سلام دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں، جب آپ احسار کرتے ہیں، جب آپ کچھ کر کے دیکھیں۔ میرے معاشرے میں، میرے زمانے میں میری طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کیا کرایا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے نا دین سے کچھ لیا ہے، دیا نہیں، اور ہمارا آج بھی لینے کا شوق ہے، دینے کا نہیں۔ میں اگر روز میں کہتا ہوں روز کہ اسلام اور وہ لوگ فلانا بندہ خدمت نہیں کرتا، فلانا عزت نہیں کرتا، فلانا قدر نہیں کرتا، کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ صاحب آپ نے کیا دیا، ہم روز دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اگر کبھی ہم اپنے دل کی عدالت لگائیں اور پوچھیں ہم نے مذہب کو کیا دیا، وہ 5000 روپیہ جو ہم مسجد میں دیتے ہیں نا، وہ بھی 25 جگہ پہ لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ دے دیا ہے۔ تو نے کوئی دکھ سہا، کچھ لیا ہے، دیا نہیں، اور ہمارا آج بھی لینے کا شوق ہے، دینے کا نہیں۔ میں اگر روز میں کہتا ہوں روز کہ اسلام اور وہ لوگ فلانا بندہ خدمت نہیں کرتا، فلانا عزت نہیں کرتا، فلانا قدر نہیں کرتا، کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ صاحب آپ نے کیا دیا، ہم روز دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اگر کبھی ہم اپنے دل کی عدالت لگائیں اور پوچھیں ہم نے مذہب کو کیا دیا، وہ 5000 روپیہ جو ہم مسجد میں دیتے ہیں نا، وہ بھی 25 جگہ پہ لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ دے دیا ہے۔ تو نے کوئی دکھ سہا مذہب کے لیے، کوئی پتھر کھایا تو نے دین کے لیے، کبھی کانٹوں پہ چلا تو مذہب کے لیے، کبھی تو آگے بڑھا، دین نبی دا بانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ تو حال ہی کوئی نہیں، کوئی پوزیشن نہیں۔ جو لوگ تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں، علماء اور مشائخ، ان پر بھی ہماری تنقید سانس نہیں لینے دیتی۔ وہ بھی ہمارے نزدیک شاید وہ مخلوق ہی نہیں جس سے ہم پیار کریں، ہم انہیں حصہ نہیں بنانا چاہ رہے معاشرے کا، کبھی ان سے انسلاک نہیں چاہ رہے۔ دوستو مذہب کو تو ضرورت ہے۔ میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بغل میں پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی کی ڈگریاں ہیں، پر دین کی الف بات آسا کو نہیں جانتے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری طرح کے بندے تقریریں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھو جی قوم کتنی خراب ہو گئی، لوگوں کو جنازہ نہیں آتا۔ تو اگر کوئی مجھ کو کھڑا کر کے پوچھ لے کہ آپ نے کتنوں کو یاد کرایا، اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ لوگوں کو جی دعائے قنوت نہیں آتی، تو بھئی آپ نے کتنوں کو یاد کرائی بتائیے؟ کتنوں کو آپ نے مغرب کے وقت، عشاء وقت بلا کے کہا بھائی ادھر آؤ؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ان سے کسی نے کہا حضور دین کی تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے؟ بندہ سادہ تھا، فرمانے لگے تجھے علمی ماحول میں نہیں سمجھاؤں گا، تیری زبان میں سمجھاؤں گا۔ دین کی دعوت، دین کا پیغام، دین کی تبلیغ کیسے کرنی چاہیے؟ فرمانے لگے کم از کم اسی طرح کر لیا کرو جس طرح کسی سے ادھار پیسے لیتے ہو۔ کس طرح لیتے ہیں بھلا؟ ٹیلی فون پہ کہہ دیتے ہیں 2 لاکھ دے جائیں، السلام علیکم بھائی جان آپ سے کام تھا، وہ کہتا بتاؤ، کہتے نہیں ٹیلی فون والا نہیں، بتاؤ کہاں ہو؟ وہ کہتا میں 1:30 بجے آؤں گا، کہتا میں 1:15 دروازے پہ کھڑا رہوں گا۔ پھر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، پھر جا کے اس دکھ سے اپنی کہانی سناتا ہے کہ شاید سامنے والا رو ہی پڑے، اور اکیلے میں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو نہ ہی کر دو، مجھے پتا چلے کہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس دکھ سے داستان سنائے گا کہ رو ہی پڑے وہ، اور پھر قسمیں اٹھائے گا کہ بندہ بڑا اچھا ہوں، واپس بھی ٹائم پہ کر دوں گا۔ جب اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اس کے پاس درجنوں طریقے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پتہ کیسے تبلیغ ہوتی ہے؟ دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، تو اس کو کہتا ہے وہ پڑھ لے کر نماز دینے پیسے کتے کھڑنے نہیں، یہ دعوت دے رہا ہے نماز کی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جا تو اپنی قبریں پہنا ہے، میں اپنی قبریں پہنا۔ اس طرح دعوت ہوگی دین کی، اس طرح پیغام پھیلے گا۔ یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ عقیدہ ہے، یہ اسلام کی اساس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کہا نبی پاک آخری نبی ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئی، یہ پتہ ہے آپ کو؟ پھر آپ آرام سے گھر بیٹھ سکیں گے، پھر 10 گھنٹے کی نیند کریں گے، پھر آپ کے پاس ٹائم نکلے گا مری جانے کا، پھر آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ جا کے کسی پاس درجنوں طریقے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پتہ کیسے تبلیغ ہوتی ہے؟ دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، تو اس کو کہتا ہے وہ پڑھ لے کر نماز دینے پیسے کتے کھڑنے نہیں، یہ دعوت دے رہا ہے نماز کی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جا تو اپنی قبریں پہنا ہے، میں اپنی قبریں پہنا۔ اس طرح دعوت ہوگی دین کی، اس طرح پیغام پھیلے گا۔ یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ عقیدہ ہے، یہ اسلام کی اساس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کہا نبی پاک آخری نبی ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئی، یہ پتہ ہے آپ کو؟ پھر آپ آرام سے گھر بیٹھ سکیں گے، پھر 10 گھنٹے کی نیند کریں گے، پھر آپ کے پاس ٹائم نکلے گا مری جانے کا، پھر آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ جا کے کسی ہوٹل پہ ہوٹلنگ کریں۔ حضور تو آخری نبی ہیں، اب دین کا سارا کام تو رسول اللہ کی امت نے کرنا ہے۔
تو امت کے پاس تو بور ہونے کے لیے بھی بڑا ٹائم ہے، فیس بک کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ بھائی جتنے محبوب تھے، جتنے پیارے تھے، انہوں نے قربانیاں دی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، یارو کائنات میں اتنا پیار، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹی تھی، جتنا پیار میرے نبی نے سیدہ سے کیا ہے۔ کا لوگوں اس کو الگ نہ سمجھنا، فاطمہ تو بدعت منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، الگ نہ سمجھنا۔ لیکن جتنی تکلیف حضرت فاطمہ نے اٹھائی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ گھر سے کب نکلی پہلی دفعہ؟ کب نکلنا پڑا؟ تو حضرت فاطمہ رو پڑی، فرمانے لگی میری والدہ وصال کر گئی تھی، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ فاطمہ حضور حرم کعبہ میں سجدے میں تھے اور کفار نے اونٹ کی وزنی اجڑی، اونٹ کی اجڑی وزنی ہوتی ہے، وہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھ دی ہے، مولا علی بھی مکے میں موجود نہیں، جناب صدیق اکبر بھی نہیں، تو فاطمہ چلو ذرا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھ کے، گویا برقع پہن کے میں گئی، اور فرماتی ہیں پھر جا کے میں نے رسول کریم کے سر اقدس سے اجڑی اتاری۔ یہ شہزادی ہیں، یہ کائنات کی مالکہ ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر ان کی آزمائش تو دیکھو۔ فرماتی ہیں میں نے وہ اجڑی اتاری، پھر حضور کو انگلی تھام کے میں لائی آب زمزم کے کنویں پر، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفوں پر پانی ڈالا، پھر میں نے دھویا، اور کہتی ہیں جب میں نے نظر اٹھائی تو حضور رو رہے تھے، جب حضور روئے تو میں کھل کے روئی، تو پھر میں نے دعا کی ہے اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دی انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سجدہ فرمایا کرتی تھی جن کے لیے میں نے اس دن دعا کی تھی سارے بدر میں مارے گئے، بدر میں مارے گئے، ان کی تکلیف دیکھو۔ کون اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہیں ویسے سب کی بچیاں دکھی، جس کو آپ ٹٹولیں گے وہی کہے گا دماد بڑا ظالم ہے، میری بیٹی تو لاڈوں میں پلی ہوئی تھی۔ ہے کوئی اتنا غریب جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ پر سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں مٹی گوند کے لیپا پوتی بھی کی، سیدہ فاطمہ نے چکی پیسی، چکی میرے ملک میں جس کو سزا ملتی ہے اسے چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں، بی بی صاحبہ نے چکی پیسی، کہہ دیتے ہو سن لیتے ہو۔ کبھی پتہ ہے آپ کو کہ خاتون خامہ واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی ہے تو رات کو کہتی ہے 2 گولیاں لا دو پیناڈول کی، بڑی تھک گئی، او بھائی چکی پیس کے کھانا پکایا اور ایک وقت کھایا تو ایک وقت بھوک کاٹی، اذیت اور تکلیف میں وقت گزارا۔ حضرت مولا علی کا جب نکاح ہوا تو اپنا مکان کوئی نہیں تھا، مسجد میں سوتے تھے، حضرت عارصہ بن نعمان کا مکان محبوب نے لے کر دیا، اس میں وقت گزارا، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن جب دین کو کچھ دینے کی باری آتی ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ظاہری طور میرے ملک میں جس کو سزا ملتی ہے اسے چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں، بی بی صاحبہ نے چکی پیسی، کہہ دیتے ہو سن لیتے ہو۔ کبھی پتہ ہے آپ کو کہ خاتون خامہ واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی ہے تو رات کو کہتی ہے 2 گولیاں لا دو پیناڈول کی، بڑی تھک گئی، او بھائی چکی پیس کے کھانا پکایا اور ایک وقت کھایا تو ایک وقت بھوک کاٹی، اذیت اور تکلیف میں وقت گزارا۔ حضرت مولا علی کا جب نکاح ہوا تو اپنا مکان کوئی نہیں تھا، مسجد میں سوتے تھے، حضرت عارصہ بن نعمان کا مکان محبوب نے لے کر دیا، اس میں وقت گزارا، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن جب دین کو کچھ دینے کی باری آتی ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ظاہری طور پر کچھ نہیں، جاؤ کہیں سے پتہ کرو۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضرت علی کے دروازے سے گزرا تو مولا علی پوچھنے لگے خیریت ہے؟ میں نے کہا مہمان آیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مہمان آیا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو کہتے ہیں میں مولا علی سے باتیں کر رہا تھا تو سیدہ فاطمہ اندر سن رہی، کہنے لگی علی انہیں روک لو، انہیں روکو، تو مولا علی پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ 4 دن سے تو بچوں نے کچھ نہیں کھایا، فرمایا ان کی خیر ہے، مہمان کے لیے میرے پاس ہے۔ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے لیے میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا گھر میں ایک بستر پڑا ہے، میں کون سا کبھی کبھار تو استعمال کرتی ہوں، جاؤ کسی کے پاس گروی رکھ دو یا بیچ دو۔ او یارو کب ایسا ہوتا ہے، لیکن قربانی قربانی ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس لے کے گیا،
توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں نے کہا یہ گروی رکھ لو یا خرید لو اور ہمیں ایک مہمان کے لیے 3 وقت کا کھانا دے دو. تو کہتے ہیں وہ خوشبو سونگھ کے کہنے لگا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا مولا علی کے گھر سے. کہتے ہیں وہ دوڑ کے اندر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا. تیسری دفعہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ صفحے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد آخری محبوب کا طریقہ یہ ہوگا، ان کے غلاموں کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان پر بوجھ برداشت کر کے بھی غیروں کی مدد کریں گے. میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، آج یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. سودا بھی لے جا، کمبل بھی لے جا، اور مجھے بھی لے جا تاکہ جا کے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لوں، حضور کا غلام ہو جاؤں. بھائی قربانی، اظہار، کچھ دینا، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنی خدمات کو پیش کرنا اور مخلص ہو کر، خالص ہو کر. یہ بہت زیادہ پوسٹر چھپتے ہیں نا جب ہمارے، اب ہم تو منع میری نہ کر سکتے. 20 30 آدمی بھیا وقت ویڈیو بناتے ہیں تو کسی وقت نہ شیطان حملہ بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھا کتنی بلے بلے، اس شہر میں بھی اتنے لوگ تھے، فلانی جگہ بھی. یہ بڑی مصیبت ہے. آپ کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کہیں کھڑا کرنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس لیے ملا رومی نے پورا کلام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں زوال والے پر تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہوتی. آزمائش تو ہوتی عروج والے پہ، زوال والے کو کیا. لیکن کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کتنا کچھ لے لیا ہے تو مذہب کو دیا کیا، ہم نے دیا کیا. آپ یقین کریں مذہب پر جو نظریاتی حملے ہیں، نظریاتی، آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں. جو فکری حملے ہیں، فکری، ہر چوتھا آدمی اٹھ کے سوال جواب کر رہا ہے. چوتھا آدمی. میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، جتنے عوام کو میں جانتا ہوں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی ان کو انشراح صدر ہی نہیں. آج تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج تک دل سے اس بات پر راضی نہیں کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے. میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں. کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، انشراح صدر ہی نہیں لوگوں کو نصیب. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کام چل رہا ہے بس چلنے دو. دین کے لیے خدمات کرنا، اپنا پیش کرنا، 2 لفظ بول کے تائید کرنا، کسی مسجد سے پیار کرنا، کسی مدر. یہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا کشمیر میں، ایک مدرسہ بھی ٹوٹ گیا، 25-26 بچے زخمی ہوئے. جتنی تنظیمیں انسانی حقوق کی گئی ہیں وہ آپ کو سب زخمیوں کے سرانے کھڑی نظر آئیں گی، طالب علموں کے سرانے نہیں. جتنا استحصال مدرسے کے بچوں کا کیا جاتا ہے، جتنا چھوٹا اور ہلکا انہیں جانا جاتا ہے، اسی مسجد میں جس میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے بچوں کے، مدرسے کے بچوں کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اسی مسجد کی کمیٹی نے مدرسے کے بچے کے سر پر کھال بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. بھئی اس کے پیروں کے نیچے فرشتے نے پار بچھایا، تو نے اس کی گردن پہ کھال رکھ دی. غور تو کرنا اس کا احساس کتنا تھا، تو نے کہاں کھڑا کر دیا. میرے بھائی دین کا وہ وقار، دین کا وہ احساس، دین کی وہ شان. میں تکلیف سے کہہ رہا تھا، فلاں شاعر یہ کہہ رہا تھا، فلاں قول میں نے اس طرح پڑھ لیا ہے، آج فلاں نے یہ بات کر دی ہے. میرا خیال ہے میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ سارے. یہ انسان میں ایک وقت میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تلاش کرتے کرتے معاذ اللہ گمراہی کی طرف چلے گئے. اقبال نے بھی ایک جگہ پہ کہا تھا کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. تلاش کرتا ہے آدمی. تو بہت سارے لوگ اس تلاش کے اندر بہت سارے غلط رستوں پہ بھی نکل گئے. تو اپنی تلاش کیسے ہوگی؟ ہم اپنے آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے اور اپنے آپ کو کیسے پائیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ پہلے ہم ڈھونڈیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، رازق کون ہے، پرورش کرنے والا رب کون ہے. پھر جب ہم یہ تلاش کرنے لگے تو پھر آپ کو پتہ ہے خالق کو، مالک کو، رازق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی لوگ بڑے بڑے غلط رستوں پہ چل نکلے. معاذ اللہ لوگوں نے بتوں کو پوجا، درختوں کی، پتھروں کی، سورج کی اور چاند کی پوجا کر کے لوگ کفر کی طرف بڑھے. تو آخر حل کیا ہے؟ کس طرح انسان حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟
کس طرح وہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پا سکتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کا صرف ایک ہی رستہ ہے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ صرف ایک ہی بارگاہ ہے جو ہم سے بھی آشنا کرائے گی اور ہمارے رب سے بھی ہمارا رابطہ کرائے گی، اور وہ ذات ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کریں تصویروں والے بھائی، بیٹھ جائیں، پیارے بھائی بیٹھ جائیں۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے یار، حد ہو گئی، دینی اجتماع، اس کے ادب کو سمجھیں آپ۔ یہ سارا جلسہ بھی بغیر تصویروں کے ہو سکتا ہے، مہربانی کریں اس کے آداب کو سمجھیں، اطمینان سے سب بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ، یہ ادب والی محفل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ تو سیاسی جلسے ہوتے ہیں نا، مطلب فوٹو کھینچ کے بتانا کہ اننے بندے میرے نال نے، اگلا ٹکٹ میرا بند ہے، تو سانو تو کسی ٹکٹ دی لوڑ ہی نہیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں۔ تو مہربانی کریں، یہ اس سے تکلف بڑھتا ہے۔ بات جو آیا ہے حضور کی بارگاہ میں، جو بندہ سب سے پیچھے کھڑا ہے وہ بھی مہمان خصوصی ہے، اس لیے کہ یہ سرکار کی محفل ہے، سب مہمان خصوصی ہیں۔ میری ڈیوٹی تھی آج بات کرنے کی تو میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، جس دن کسی اور کی ڈیوٹی ہوگی میں وہاں بیٹھ جاؤں گا، بھائی اتنی سی بات ہے، باقی کوئی بڑا چھوٹا نہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ تو بات پر توجہ کریں، بزم کی روحانیت کو سمجھیں، اس کی روح کو جانیں، یہ اصل کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کا۔ قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس قد جاکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام آئے ہیں تو یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ اب ان کی ذات اتنی بڑی دلیل ہے کہ جو ذات مصطفیٰ تک پہنچ گیا وہ ذات خدا تک پہنچ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو لوگ پانا چاہتے ہیں، اس کی معرفت چاہتے ہیں، اپنے رب کریم کی انوار و تجلیات سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے سلاسل طریقت ہیں، لوگ مختلف طریقوں سے تربیت پاتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ساری پابندیوں میں رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ تو رب کہتا ہے مجھ تک آنا ہے تو رستہ بڑا آسان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا، یہی وہ ایک واحد ذریعہ ہے جو انسان کو معرفت والا کرتا ہے، عارف بناتا ہے، اس کے دل کو روشن کرتا ہے، اس کی روح کو پاک کرتا ہے، اسے اس تک اور اس کے رب تک وہ رسائی حاصل ہوتی۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں حضور کی سنت کا، شریعت کا رستہ چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کروں اور میں حقیقت تک پہنچ جاؤں تو یہ ہو سکتا، اس لیے کہ یہ واحد رستہ ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب جو بھی رب تک جائے گا وہ ذات رسالت مآب کے ذریعے سے جائے گا، اور حضور تک جو بھی جایا کرتا تھا، نبی پاک تک جو بھی پہنچتا تھا وہ اپنے مالک تک پہنچ جاتا تھا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں جب میں آیا تھا نا حضور کی بارگاہ میں تو مجھ سے پہلے میری بہن آئی تھی، ان کے قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو وہ قیدیوں کی ساتھ وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ تو جب حضور سے انہیں معافی ملی نا تو حاتم تائی کی بیٹی عدی بن حاتم کی بہن وہ واپس گئی اور اپنے بھائی سے جا کے کہنے لگی، بھائی میرا اور تیرا خیال یہ تھا کہ وہ معاذ اللہ ایک بادشاہ ہیں اور وہ مختلف علاقے فتح کر کے ایک بڑے بادشاہ بن رہے ہیں، لیکن ہمارا خیال غلط تھا، جن کو میں مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے ان کو گہرائی سے دیکھا ہے، چیزوں کو پرکھا ہے، وہاں کے ماحول کو دیکھا ہے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے،
تو میں نے لمحہ لمحہ محسوس کیا ہے وہ سچے رسول ہیں. تو عدی کہتے ہیں میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں اسی طرح عورتوں کی باتوں پہ تو یقین نہیں نہ رکھ سکتا، میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا، غور کروں گا. عدی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم مسجد میں تشریف فرما تھے، چٹائی پہ غلاموں کے ساتھ ہی بیٹھے تھے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اتنا چسکا ہمیں پروٹوکول کا لگ گیا نا، وزیروں کو بھی اور پیروں کو بھی. یہ خطرناک ہے. جب آپ کا ایک مخصوص پروٹوکول ہو جاتا ہے، یہ صرف وزیروں کا نہیں، یہ پیروں کا بھی ہے، تو آپ کا اپنی عوام سے گیپ بڑھ جاتا ہے. آپ کوئی رسائی نہیں ہوتی آپ کو عوامی مسائل کا. وہ 2 4 5 خوش آمدید جو آپ کے گرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، سارے ووٹ ہی تو آڈے نے، ہر بندہ ہی آپ کا حمایتی ہے. لیکن جب آپ عوامی ہوتے ہیں، لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، پھر آپ لوگوں کا درد بھی سمجھتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ شور ڈالتے ہیں نا پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، غریب یہ شور نہیں ڈالتا نا، وہ کہتا ہے کرایہ 10 روپئے بڑھ گیا ہے. پٹرول کا مسئلہ اس کا ہے جس کی گاڑی اپنی ہے، جس کی گاڑی اپنی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 50 روپے کرایہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ وہ تو کرائے پہ سفر کرتا ہے بس میں. تو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم عوامی نہیں ہوتے. عدی کہتے ہیں میں حاضر ہوا تو حضور غلاموں کے ساتھ چٹائی پہ بیٹھے، اور یہ مشکل کام ہے. جو لوگ انسانی حقوق پہ بڑا سبق پڑھاتے ہیں نا، ان کے اور ان کے ڈرائیور کا لباس دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے اور ان کے ملازم کا رہن سہن پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے یہ برابری کے قائل ہیں. لیکن حضور غلاموں کے بیچ بیٹھے، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان، ادھر، بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. حضور غلاموں کے بیچ بیٹھے. عدی کہتے دور سے دیکھا تو میرے دل پہ چوٹ لگی. یہ بادشاہ ہوتے تو لشکر ہوتا، کوئی تخت ہوتا، کوئی ہٹو بٹو کی داستانیں ہوتی. یہ جو غلاموں کے بیچ بیٹھے ہیں نا، یہ سچے رسول ہیں. لیکن فرماتے ہیں پھر دوسرے ہی لمحے میرے دل میں خیال آیا مسجد تو کچی ہے، یہ جگہ تو سادہ ہو سکتا ہے، گھر بڑا پکا ہو. یہ بھی کئی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ پیر صاحب کے والد صاحب کے دربار کے بالے کھڑے رہتے ہیں پر کوٹھی ان کی تیار ہو جاتی ہے. یہ بھی کئی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے. دربار شریف زیر تعمیر ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، اور گھر کمپلیٹ ہو گیا کئی دفعہ، الا ماشاءاللہ. کہا نا اقبال نے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. تو عدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید گھر بہت بڑا ہو، تو چونکہ میرے دل میں ہی خیال آیا تھا تو خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو آپ کو گھر لے چلتے ہیں. کہتے ہیں میں عام امام کے گھر نہیں جا رہا تھا، نبیوں کے امام کے گھر جا رہا تھا، رسولوں کے امام کے گھر. او دوستو سنو، سادگی کا درس دینا آسان ہے اور سادگی اختیار کرنا مشکل ہے. کہتے ہیں میں امام الانبیاء کے گھر گیا، ایک مشکیزہ، ایک چارپائی، ایک چٹائی بچھی ہوئی. کہتے ہاتھ بڑھائیں تو گویا ہاتھ چھت تک پہنچ جائیں. محبوب نے سادی سی چٹائی پہ مجھے بٹھایا، کھجوریں لے کے آئے اور دودھ لے کے آئے. فرماتے ہیں وہ میری طرف کھجوریں نہیں بڑھ رہی تھی، ایمان بڑھ رہا تھا. میں نے کہا جن کا گھر اس طرح کا ہو وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. عدی کہتے ہیں میں سمجھ گیا، پہنچا حضور تک تھا، سمجھ مجھے رب کریم کی بارگاہ تک لے گئی. نبی کریم تک جو پہنچ جائے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. عدی کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا. میرے دوستو یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جو کریم تک پہنچے با مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماؤس، جو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا کل دین تک پہنچ گیا. نبی پاک کے اخلاق آپ کو دین تک لے جائیں گے، حضور کا کردار آپ کو دین تک لے جائے گا. آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر مثبت تبدیلیاں چاہتے ہیں، بالکل ادھر ادھر نہ ہونا
کسی موٹیویشنل اسپیکر سے اور کسی وائس سے اور کسی خطیب سے محض اگر وہ ذاتی بات کر رہا ہو تو اس سے آپ ڈائریکٹ نہ چیزوں کو لینا. آپ نے اگر سخاوت سیکھنی ہے تو پھر بھی مدینے والے محبوب سے سیکھو. آپ نے رشتے نبھانا سیکھنا ہے تو رسول رحمت سے سیکھو. آپ کو اپنی زندگی کو مشن والی زندگی اگر بنانا ہے، یعنی با مقصد زندگی، با مقصد زندگی جو ہوتی ہے اس میں بندہ بور نہیں ہوتا. با مقصد زندگی میں انسان ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا. با مقصد زندگی گزارتے ہیں نا کچھ لوگوں کو کوئی مقصد ہی نہیں نہ ہوتا، بس فوٹو شوٹو کھچانا، تعلق شالق بنانا، کچھ کارڈ دینا، کچھ کارڈ لے لینا، یہ مقصد ہوتا ہے. فلانا بھی مجھے جانتا ہے، فلانے کو میں بھی جانتا ہوں. یا دو چار لوگوں سے کہہ دینا کوئی حکم ہوا تو دسیا جی، تے جدوں حکم دا واری آئی کام ہی ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں میرے عزیز، یہ بے مقصد بے معنی کام نہ کریں. آپ اسی کو دینی مقصد بنا لیں. آپ کسی کی فاتحہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دیکھیں اجر کتنا ہوتا ہے. آپ کسی سے تعلق محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو تکمیل ایمان کا ذریعہ بن جائے. با مقصد زندگی آپ کو نہ تھکائے گی نہ آپ کبھی اکتائیں گے. مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے دوست نے کہا چل یار نوکری کر تھک گئے ہیں، کچھ 4 دن کسی ٹھنڈے علاقے چلیے. میں بڑا اکتایا. میں کہ تو جا بھائی، اسی نہیں اکتائے، ساڈا تے کام ہی بڑا مزیدار ہے. نہ بندہ تھکدا ہے نہ بندہ اکتاندا. وہ جائے جو کسی ٹینشن میں ہو. میں تے اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، محمد پکیندے گزر گئی. یہ تو مزیدار ہے. میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تو بھائی وہ جائے جو کسی ٹینشن کا شکار ہو. ہم تو بڑے سکون میں ہیں، بڑے اطمینان میں. اس لیے ضرورت نہیں پڑی کبھی کہ ذرا تھوڑا سا نکلیں تو تھوڑا سا ٹھنڈک ہو تو کام ہی مزیدار ہے. آپ با مقصد زندگی دیکھیے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضور واپس تشریف لائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضور سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر جاتے. تو حضور واپس آئے تو سب سے پہلے شہزادی کے کاشانہ نور میں تشریف لائے. تو لمبا سفر کر کے محبوب آئے تو آثار سفر تھے وجود پر. بظاہر کچھ تھکاوٹ تھی، کچھ لباس پر اس کے اثرات تھے. تو بیٹیاں باپ سے بڑا کیا پیار کرتی ہیں، اور پھر نبی پاک کی شہزادیاں، اور پھر سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ پاک. حضور کا چہرہ نور دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں. دیکھیے اتنے دنوں کے بعد آپ آئے اور آپ کے چہرے پر اور وجود پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار، سفر کے آثار. تو حضور نے نا بات کا رخ ہی بدل دیا. ہمیں تو کوئی ہمارا بچہ ایک دکھ سنائے تو ہم کہنا ہے پتر تینوں پتہ ہی نہیں میں بڑی دکھی زندگی گزاری. ہمارے پاس پیچھے 900 صفحہ باقی ہوتا ہے دکھوں کا. ہم تو اور زیادہ 4 آزمائشیں اپنی سنا دیتے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بات کا رخ بدل دیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے، ہمارے مقاصد بڑے. فرمایا نہ کوئی مکان کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. تو ہمیں اس کے لیے محنت تو کرنی ہے نا، پھر نکلنا تو ہے نا، پھر سفر تو کرنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق، کردار یہ آپ کو بتائے گا جینا کیسے. آپ کو سمجھ آئے گی، آپ اپنے آپ سے آشنا ہوں گے، اپنے خالق اور مالک سے آشنا ہوں گے. اپنے آپ سے آشنا ہوں گے تو زندگی گزارنے کا لطف آئے گا. اور جو لوگ رب سے آشنا ہونے لگتے ہیں نا، جنہیں اللہ کی معرفت ملنے لگتی ہے، وہ بندے طاقتور ہونے لگتے ہیں. میری طرف دیکھو نوجوانوں، جو جتنا جتنا رب سے آشنا ہونے لگتا ہے اتنا اتنا رب سے ڈرنے لگتا ہے. یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو اگر بتی چلی گئی تو، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے بچ کے رہنا تو کیمرہ خراب ہو گیا تو
کیمرے کی آنکھ سے بندے جز وقتی نیک ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا تصور یہ بن جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو کل وقتی نیک ہوگا، پھر وہ تنہائی میں بھی نیک ہوگا، اکیلے میں بھی نیک ہو۔ اللہ کی معرفت جب حضور کے صدقے ملے گی تو آپ کا اپنے رب پہ بھروسہ ہوگا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، آپ دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں گے، آپ کو کسی بندے کے ساتھ امید لگانا اچھا ہی نہیں لگے گا۔ جس کو رب پر توکل نصیب ہو جائے وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ 313 صحابہ بدر میں چلے گئے 1000 سے لڑنے۔ او خدا کے بندو، نہ اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس جنگی سامان ہے، نہ زیادہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزیں، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ آپ کو جب اللہ پہ بھروسہ نصیب ہوگا آپ مضبوط ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، آپ فکری بلندی کا شکار ہوں گے۔ آپ کے اندر سے کمزوریاں، بزدلیاں، بے چینیاں، لوگوں پہ بھروسہ کرنا، کسی کا مال دے کے پریشان ہونا، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے للچانا، کسی کا گھر بڑا دیکھ کے پریشان ہونا، یہ نکل جائے گا۔ پھر تو حضرت بلال مسجد بھی سوئے نا، مسجد کی چٹائی پہ سوئیں اور مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیں اور حضور کے مہمانوں کی نوکری کریں، لیکن حضور معراج سے واپس آ کے فرماتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ جب آپ رب سے جڑیں گے تو پھر سادے کپڑوں میں بھی بڑا عروج ہے، پھر سائیکل سے اترے تو پھر بھی بڑے باوقار ہے۔ شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پہ۔ وہ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، امام غزالی نے لکھا ہے، تو وہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھا تھا تو ارد گرد اس کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، بادشاہ سلامت جو آ رہے ہیں۔ نعرے لگانے والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، یہ سبھی کے نعرے لگا لیتے ہیں، سیاسی نعرے کبھی اس کے لگائے، کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے سیاستدان کا بھی ہمیں کوئی نہیں پتا، پچھلے 5 سال تو کسی اور پارٹی کے لگا رہا تھا نعرے، پتہ نہیں اگلے 5 سال کسی اور کے نہ لگا دے، تو وہ بھی سیانے ہو گئے، وہ بھی اب سب کے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی چلتا ہے مارکیٹ میں۔ تو ہارون رشید کے دائیں بائیں لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ ہارون رشید بڑی نعرے شعرے، بندہ خوش تو ہوتا ہے نا، ہماری گاڑیوں پہ جب پھول گرتے ہیں اور لوگ پیچھے بھاگتے ہیں تو نفس تو تسکین پاتا ہے نا، یہ معاملہ ہوتا تو ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ بڑا راضی ہو رہا تھا ہارون رشید۔ اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک ٹیلے پہ حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، سادہ آدمی مٹی میں بیٹھا ہے بغیر چٹائی، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بیٹھے آرام سے۔ اور ہارون رشید کی طرف دیکھ کے نہ تو حضرت بہلول دانا ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو یہ بعض لوگوں کی ہنسی بڑی معنی خیز ہوتی۔ ہارون رشید گھوڑے سے اترا، سارا مجمع وہیں کھڑا کیا، اور ہارون رشید جا کے حضرت بہلول دانا سے کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، ہنس کیوں رہے تھے؟ تو پھر ہنسے، کہا یہ آپ کے ہنسنے میں کوئی راز ہے؟ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ہاس اس لیے رہا تھا کہ یہ جو لوگ تیرے نہیں نعرے لگا رہے، یہ تجھ سے پہلے والے بادشاہ کے بھی اسی طرح ہی نعرے لگاتے تھے، اور تیرے بعد والے کے بھی نعرے، پر تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو بڑا راضی ہے کہ میرے نعرے لگ رہے ہیں، یہ تو سب کے لگتے ہیں، تیرے لگ رہے ہیں تو کیا اس میں خوش ہونے والی کیا بات؟ تو ہارون رشید پر بڑا اثر ہوا۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے کوئی تقیہ کلام ہوتے ہیں، تو بڑے لوگوں کا تقیہ کلام تھا، وہی اس کا بھی تھا۔ کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پر کچھ قرضہ ہے، مجھے حکم دیں میں آپ کا قرض اتار دوں، حکم کریں۔ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا غصے میں آ گئے، فرمانے لگے ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ توجہ ہے میری بات پر، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ سنا کہ اللہ۔ تو فرمانے لگے ہارون رشید پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔ جہاں اپنا کام کار ہم بندوں سے امیدیں نہیں لگاتے، ہم اپنے رب کریم سے امیدیں لگاتے۔ جب حضور کے صدقے آپ کو معرفت الہی نصیب ہوگی اچھا ہی نہیں لگے گا۔ ویسے تو اب تحفے آئے تو ہم راضی ہوتے ہیں نا، میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں بھی تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں۔ لیکن جب انسان خوددار ہو، پھر کوئی تعاون کی بات کرے تو غصہ آتا ہے،
وہ کہتا ہے جا اپنا کام کر، مجھے میرے رب نے بڑا نوازا اور جتنا اللہ نے دیا میں راضی ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ سرکار کے وسیلے سے معرفت الہی حاصل کرتے ہیں، حضور کے وسیلہ پاک سے۔ میری طبیعت بھی نہیں ہے لمبی چوڑی تقریر کرنے کی، اور آپ کی بزم بھی اثر سے شروع ہے، تھوڑا سا اس مضمون کو آگے لے کے چلو۔ وہ پھر جن لوگوں کو یہ معرفت نصیب ہو گئی تھی نا، وہ پھر حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ تھے، حضرت صدیق جیسے، یعنی بادشاہ وقت کو رات کو کسی بوڑھی اماں کے گھر میں جھاڑو دینا پڑے تو پریشانی کوئی نہیں، کسی بوڑھی اماں کے گھر میں پانی بھر کے لانا پڑے تو پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معرفت الہی نصیب ہے۔ پھر یہی مزاج ہو تو بندے حضرت فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے تھے کہ نہ تو عمر اسلام میں ہم سے مقدم ہے، نہ ہجرت میں ہم سے مقدم ہے، نہ نفلی روزے زیادہ رکھے ہیں، نہ نفلی نمازیں زیادہ پڑھی، پر شان زیادہ لے گئے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے وہ اس لیے کہ جناب عمر نے دنیا سے کبھی دل نہیں لگایا، دنیا سے بے رغبت رہے، مال دنیا سے دور رہے، دل گویا جب بھی لگایا ہے یا اللہ سے لگایا یا اللہ کے رسول سے لگایا ہے، یعنی پیوند لگے کپڑوں میں بھی خطبہ دے دیا، پرواہ کوئی نہیں، اپنی زندگی ساری سادگی میں گزار دی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہو۔ شکر کرنا بھی آسان، صبر کرنا بھی آسان، قناعت کرنا بھی آسان، تھوڑے پہ گزارا کرنا بھی آسان، شرط یہ ہے کہ سرکار کے ذریعے سے معرفت الہی نصیب ہو، اپنے حساب سے نہ ترتیب دیا ہوا ہو کہ کوئی نہیں جی خیر ہے، دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھ لیں، سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ معرفت الہی سرکار کے صدقے ملتی ہے، اور اللہ کی معرفت جن لوگوں کو نصیب ہو جائے وہ پھر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی سے کتنا پیار ہے آج لوگوں کو، آپ نے مجھے بتانا نہیں، ہاں نہ نہیں کرنی، پر کافی سارے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ نہیں میں کہ تسی ہاں نہ نہیں کرنی، کیمرے جو نہ آ جائے جی کدھرے، پتہ چل جاتا ہے۔ کافی سارے لوگ موت سے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کافی سارے لوگ پیسوں سے پیار کرتے ہیں تو لوگ غصہ کرتے ہیں، حالانکہ کرتے ہیں۔ کتاب و سنت پڑھ کے دیکھ لیں، لوگ پیسوں سے پیار کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سونے کی 2 وادیاں ہوں تو آدم کا بیٹا کہتا ہے تیسری بھی چاہیے، کرتے ہیں لیکن آپ منوا نہیں سکتے کسی کو کہ میں کرتا ہوں، کوئی ماننے کو تیار۔ حدیث پاک میں ہے، قرآن مجید میں ہے پیار کرتے ہیں، لیکن لوگ ماننے کو تیار۔ تسی بھی نہ منیا جے۔ ایسے میرے 2-4 دوست ہیں، میں انہوں نے کہندا رہنا، میں کہنا تہاڈے کو پیسے نہ ہون تے تسی بیمار جے لگدے ہو، اور جیب تہاڈی بھری ہوئے تے تہاڈی صحت بھی، یعنی وہ کبھی کبھی ان کا اترا چہرہ دیکھوں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ آج کل گاہک کوئی گھاٹ آ رہے ہیں دکان پہ، پتہ چل جاتا ہے کہ صحت مبارک جناب کی ٹھیک ہے۔ یہ موت کا ڈر، یہ پیسوں کا پیار، یہ شہرت سے محبت، یہ اپنی ذات سے لگاؤ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے دنیا سے جینا سیکھا ہو، اور جب آپ نے سرکار کے صدقے جینا سیکھا ہو نا، تو پھر بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں اگر امام حسین کا سارا کنبہ بھی جائے اور جان بھی جائے تو بندہ خوش ہو کے ساری جان پیش کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے ابھی میں نے قبر میں جانا ہے، ابھی دروازہ بند ہونا ہے، ابھی جنت کا باغ میری قبر میں بننا ہے، اور میں نے آنکھیں کھولنی ہے تو سامنے مدینے والے محبوب نے تشریف فرما۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کیونکہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو دوستو نبی پاک کے دروازے پہ آؤ، یہیں سے آپ کو اپنی پہچان ملے گی، یہیں سے معرفت الہی ملے گی، یہیں سے جینے کا سلیقہ ملے گا۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزیر، حضور کے مخالفت کر کے آپ کبھی کوئی رستہ پا سکتے؟ یہ جو ملانگ شلانگ آپ کو ملتے ہیں نا، کہنے معرفت دی گل ہے، نہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ معرفت وہ کون سی معرفت ہے جو حضور کے علاوہ ہے؟ نبی پاک کی معرفت کیا تھی؟ حضور 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے؟ میری طرف دیکھو، جمعہ پڑھاتے، عید پڑھاتے،
نکاح پڑھاتے سرکار مہربانی کرتے, غلاموں پہ شفقت کرتے, حضور قرآن و حدیث پڑھاتے. اج کل جڑا یہ کام کرے وہ تو مولوی ہے, تو درویش کون ہے جنہوں بالکل کلمہ نہ ہوندا ہوئے الا ماشاء اللہ, کبھی کبھی غسل کرتا ہو. یہ آپ نے کرائیٹیریا بنایا ہے, یہ دین کا معیار نہیں ہے, یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے. خدا را سٹیٹس کو سمجھو, معیار کو سمجھو, دین کا معیار کیا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری ہے. حضور حقوق سے بھاگنے کا معاذ اللہ درس نہیں دیتے کہ آپ کسی دربار پہ جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب نہ مجھے نکاح کرنا ہے اور نہ مجھے کوئی حق ادا کرنا ہے, نہ مجھے بچوں کا, بہن بھائیوں, ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. نبی پاک نے تو بھرپور زندگی, آئلی زندگی بھی بھرپور گزاری, معاشرتی زندگی بھی بھرپور گزاری. ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کی کمال شفقت, اپنے نواسوں کو حضور کندھوں پہ بٹھا رہے. سارے وہ کام جو روٹین میں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں سارے سرکار نے کیے ہیں. دین آپ کو بالکل نہیں کہتا کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں, مسجد میں آ جائیں, تسبیح لے کے بیٹھ جائیں. بس دین اتنا کہتا ہے کمائی ضرور کرو پر کرنا ذرا جائز طریقے سے, حلال رزق کمانا, خیال رکھنا. دین کہتا ہے جہاں ہو وہاں دیانتدار ہو جاؤ. آپ حضور کے طریقہ مبارکہ کو اپنائیں, سب درست ہو جائے گا. میں آج یہ دیکھتا ہوں کہ سنت اور شریعت کے معاملے میں ہم کمزوری دکھاتے ہیں, شریعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. یہ کیا ہے, چھوٹا سا مسئلہ ہے شادیوں پہ کہ آپ غیر شرعی رسومات روک دیں, کھانا کھلائیں کوئی منع نہیں کرتا, گھر پہ لائٹنگ کریں کوئی منع نہیں کرتا, لیکن آپ مردوں کی ویڈیو بنا لیں, عورتوں کی نہ بنائیں. مہندی کی بری رسم جہاں مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے نہ کریں. آپ سے کہا جاتا ہے ڈھول ڈھمکا شور شرابہ نہ کریں. تو یہ دو کام شادیوں سے نہیں نکالے جا سکتے, کیوں؟ آخر کیا مجبوری ہے کہ دو چار کام جو شریعت سے ٹکراتے کیوں نہیں ہم چھوڑ دیتے؟ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب احساس ہو دین کا. یاد رکھنا, الجھ جاؤ گے, ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاؤ گے, پریشان رہنا شروع کر دو گے, زندگی بور لگے گی. اس طرح وقت گزارو جو طریقہ مدینے والے محبوب نے دیا ہے, تاکہ جتنے دن زندگی کے ہیں بھرپور گزارے جا سکیں, شان سے گزارے جا سکیں. دو باتیں سنیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں. عقائد کی پختگی بڑی ضروری ہے. بڑے گہرے فتنے, لوگ دین کے نام پر بھی کچھ ایسی گفتگو کرنے لگے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرتی ہے. یاد رکھنا, جس کی حضور سے نسبت ہے وہ شان والا ہے. ہر صحابی کا ادب کرنا, ہر صحابی کا. کسی کچے بندے کی کچی بات کے پیچھے نہ چلنا, اور نبی پاک کی نسل پاک کے ہر شخص کا احترام. اذان سنیں. تشریف رکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت نبوت کے لیے اپنے دلوں میں بہت زیادہ عقیدت کے, محبت کے جذبات پیدا کریں, ان کے بارے میں اپنے دلوں میں بہت زیادہ احترام پیدا کریں, اور خوب مسلح کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں.
میں دیکھتا ہوں کہ دوست دیر تک رات کو موبائل استعمال کرتے ہیں اور بڑے سارے جوانوں کی فجر رہ جاتی. خدا کے بندو، یہ کتنی زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ. آپ مہربانی کریں کچھ وقت پہ سوئیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو فجر پڑھ کے سو جائیں پھر. لیکن اپنی عبادات کو، مثلا کتنی ہم کمزور ہیں کہ بنیادی مسئلہ ہے نماز، اور ہم آج تک صرف نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں. جو مسلمانوں کا گروہ نماز کا ہی پابند نہیں ہو سکا. حضرت عمر نے سپہ سالاروں سے کہا تھا کہ اگر کوئی فوجی نماز نہ پڑھے تو اسے صفوں میں، فوجیوں کے صفوں میں شامل نہ کرنا. جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا؟ تو نماز پر جوان خصوصی توجہ دے. اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، بڑے بڑے لمبے دن ہیں،